اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کا 18واں پارہ، سورہ مبارکہ المومنون، اس کی 118 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ سورہ المومنون اسے اس لیے کہا گیا کہ اس میں اہل ایمان کی نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو جنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ابدی نعمت ہے، ابدی آرام گاہ ہے، جائے سکونت ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے پیارے رسولوں کی بات مانتے ہیں، اور اہل ایمان اس امت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، وہی در حقیقت جنت کے مستحق ہیں۔ اور 7 نمایاں صفات بیان کی گئیں اہل ایمان کی۔ یہ نمایاں صفات انہیں کشا کشاں جنت میں لے جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو سچا ایمان جو ریا اور نفاق دونوں سے پاک ہو۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے جو کہ تذبذب کا شکار تھے۔ انہوں نے دین کے غلبے کو دیکھتے ہوئے، فتوحات ظاہری کو دیکھتے ہوئے دین قبول تو کر لیا، لیکن اندر سے ان کے دلوں میں نفاق بھی تھا، کھوٹ بھی تھی۔ اور پھر مدنی زندگی میں تو ان کا باقاعدہ ایک گروہ ہو گیا، ان کی ریشہ دوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ ان میں سے بہت سوں کو نام لے لے کر مسلمانوں کی مجلس سے اٹھا دیا گیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی کچھ معنوی نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ ہر دور میں یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ غلبہ اسلام کی وجہ سے ایمان تو لے آئیں، لیکن ان کے دلوں میں کھوٹ ہو، در پردہ وہ کفر کے اعلیٰ کار بنے ہوں، اس ملت کے وجود کو کھوکھلا کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوں۔ تو ایک ایسا ایمان درکار ہے جس میں نفاق نہ ہو، جس میں ریاکاری بھی نہ ہو، جو محض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ ہوں، جن کے معاملات اس لیے نہ ہوں کہ دنیا ان سے ایک اچھا تاثر قائم کرے، بلکہ خلوص سے، للہیت سے، محض اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ تو ایمان وہ درکار ہے جو ریا سے بھی پاک ہو اور جو نفاق سے بھی پاک ہو۔ اہل ایمان کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے معمور ہوتے ہیں، وہ نماز کا احترام کرتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں حاضر ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بڑی جداگانہ سی ہوتی، اور یہاں تک آپ کے بارے میں کہا گیا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یعنی کیا مراد ہے کہ بالکل یکسو ہو جاتے، ساری توجہ نماز کی طرف ہو جاتی، اس کے ارکان کی طرف، تلاوت کی طرف، نماز کے جملہ معاملات کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی طرف۔ نماز کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں، نماز کے باطنی آداب بھی ہیں۔ نماز کے ظاہری آداب وہ کہ جنہیں فقہاء نے ترتیب سے بیان کر دیا ہے کہ اس میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سے واجبات ہیں، کون سی سنتیں ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے مستحبات میں ہیں۔
جو اہل تقوی ہیں وہ تو استحباب کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نماز کو زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے اسباب تجمل میں سے ہیں، یعنی ان کے بغیر نماز کا استحباب بھی کم نہیں ہوتا، لیکن وہ نماز کے حسن میں، نماز کے تجمل میں اضافہ کرتی ہیں۔ اہل تقوی ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہری جو آداب ہیں انہیں بھی بجا لاتے ہیں، اور باطنی آداب یہ ہیں کہ انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، جو کلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کر رہا ہے اس پر غور کرے اور اسے یہ سمجھے کہ اس کا مکالمہ ہے ذات باری تعالیٰ سے۔ اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا اپنا ایک راز ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ اسلوب دعا میں ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو گویا کہ ایک حضوری کی کیفیت انسان کو دن میں 5 وقت عطا کرتی ہے، اور دنیا کے معاملات میں بسا اوقات دل میں پراگندگی آ جاتی ہے، کوئی غبار آ جاتا ہے، تو نماز انسان کو، بندہ مومن کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ دوبارہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق تازہ بھی کر لے اور تجدید عہد بھی کر لے اور اپنی روحانیت کو دوبارہ بحال کر لے۔ اور جسے نماز میں یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر لا محالہ طور پر جو نماز کے درمیانی اوقات ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے احکامات کا، اس کی خشیت کا ایک احساس باقی رہتا ہے۔ اور کسی صاحب عرفان نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نماز کا قائم ہونا در حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک نماز پڑھیں تو دوسری نماز تک گناہوں سے محفوظ رہیں اور تقوی کے معیار کو برقرار رکھیں، اور پھر دوسری نماز سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور چوتھی سے پانچویں کا جو درمیانی عرصہ ہے، اور پھر پانچویں سے صبح تک یہ بھی ایک عرصہ ایسا ہے جو کہ اللہ کی یاد سے معمور ہو۔ اور نمازوں کے اوقات کے جو درمیانی اوقات ہیں انہیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف، خشیت، محبت اور اطاعت میں بسر کرے، تو یہ نماز کے قائم ہونے کی ایک آسان صورت ہے۔ لغو سے اعتراض کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اہل ایمان۔ لغو کیا ہے؟ بے فائدہ چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جوان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بے فائدہ اور بے مقصد چیزوں میں اپنا وقت نہیں گزارتا۔ دیکھیے کہ کیا خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی، کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کا جتنا بھی وقت ہے یہ ایک خیر کے مصرف میں صرف ہو، اور بے فائدہ چیزیں اور لغو چیزوں میں بندہ مومن کا وقت ضائع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اپنے بندے سے، اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ لایانی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہر شخص یہ اس کسوٹی پر پرکھ سکتا ہے کہ اللہ کریم اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، یا کتنا راضی ہے اور کتنا ناراض ہے۔ اگر اس کے اوقات اچھے کاموں میں بسر ہو رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ اس سے اللہ راضی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذکر کی اور اطاعت کی اور اچھے کاموں کی توفیق دی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اوقات اچھے کاموں میں بسر نہیں ہو رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علامت یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کریم اس سے ناراض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور خوشگپیاں کر رہی تھی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس چیز سے بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ تم لوگ بے مقصد بیٹھے ہوئے ہو اور فضول گپیں ہانک رہے ہو۔ کوئی ایسا کام کرو جو تمہارے دین کو تقویت دے، یا ایسا کام کرو جو تمہارے ماحول، معاشرے اور معیشت کو تقویت دے۔ یعنی دونوں کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو کسی ایک کام میں مصروف ہونا چاہیے، یا دین کو مضبوط کرے یعنی نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت قرآن کرے اور تقوی کا شعار اختیار کرے، یا پھر ایسا کام کرے کہ جو اس کو منفعت دے، اس کے گھر کی معیشت کو بہتر کرے، ماحول اور معاشرے کی معیشت کو بہتر کرے۔
ایک انسان کی معیشت اچھی ہوتی ہے تو اس سے پورے معاشرے میں فرق پڑتا ہے اور مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بھی تعلق ہو اور معاش کے کام بھی صحیح طریقے سے ہوں، اور پھر ان کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، نازیبا کام نہیں کرتے، بے حیائی کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اجتماعی زندگی میں۔ اقتدار بھی ایک امانت ہے، عہدہ بھی ایک امانت ہے، آپ کسی منصب پر ہیں وہ منصب بھی ایک امانت ہے، استاذ ہیں تو وہ بھی ایک منصب ہے جو امانت آپ کے سپرد کی گئی ہے، اولاد کی تربیت ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے، اور جو وعدہ، جو عہد کی پاسداری کا آپ نے حلف اٹھایا ہے وہ وعدہ ہے۔ اہل ایمان امانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور وعدوں کی اور عہد کی، حلف کی پاسداری بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے خشوع و خضوع کی بات تھی، اب یہ حفاظت کی بات ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قضا نہ ہوں، وقت پر ادا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سفر کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اہل ایمان اس سے پہلی فرصت میں ادا کرتے ہیں۔ یہ غالب نشانیاں بیان کی گئیں ان لوگوں کی کہ جو اہل ایمان ہیں اور اللہ کے حضور میں پہنچیں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے۔ اہل ایمان کی علامات اور نشانیوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ انبیاء کرام ایمان کے اعلیٰ ترین مقامات پر ہیں، اور ہر وہ اچھا وصف جو ایک انسان میں ہونا چاہیے وہ اپنی شان کمال کے ساتھ انبیاء کرام کی شخصیتوں میں موجود ہے۔ تو ان کے تذکرے، ان کی سیرتیں، ان کے واقعات یہ اس لیے ہیں کہ انسان انہیں پڑھے، سوچے، سمجھے اور روبہ عمل لانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد توحید اور شرک میں امتیاز کیا ہے یہ بیان ہوتا ہے۔ پھر جو وہ لوگ جو سعید ہیں اور بخشے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اشقیاء ہیں، شقی لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے سعید بندوں میں اور شقی بندوں میں کیا فرق ہے، ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اہل جنت سے اور اہل جہنم سے سوال ہوگا کہ دنیا میں تم کتنا رہے۔ وہ ابدی زندگی اب ان کے سامنے ہے، تو ان کا جواب ہوگا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ ہم رہے۔ تو اہل جنت کو کہا جائے گا کہ اس ایک دن میں جو کہ تمہارے خیال کے مطابق ایک دن ہے، یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ ہے، تم نے نیک اعمال کیے، اب تمہارے لیے ابدی نعمتیں ہیں۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اس مختصر سی زندگی میں بھی تمہارے اعمال سدھر نہیں سکے، اب تم ایک دائمی عذاب میں گرفتار رہو۔ سورہ نور مدنی ہے، اس کی 64 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مرکزی طور پر خواتین کے لیے اسلوب حیات متعین کرتی ہے، ان کے مسائل بھی اس میں ہیں، اور جس طریقے سے انہیں زندگی گزارنی چاہیے وہ طریقہ کار بھی بہت واضح اسلوب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیمات اپنی بچیوں کو دو۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو حیا کی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، بدکاری کا ارتکاب کر لیتے ہیں، شریعت میں ان کی کیا سزا مقرر ہے۔ اس کے تذکرے کے بعد حیا اور عفت کی پاسداری پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ پھر حدود کا بیان ہے کہ قذف کیا ہے، لعان کیا ہے، اور جو کسی پاک دامن پر اتہام لگا دے، الزام لگا دے، وہی قذف ہے، اس کی شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے بھی حیا کا فروغ ہو، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے، اور جو پھر اس کی پاسداری نہ کرے، اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے باوجود بھی حدود کو تجاوز کرے، تو پھر اس کو سزا دی جائے تاکہ عبرت کا باعث ہو۔
اس سورہ پاک میں معاشرتی زندگی کے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں۔ کسی کے گھر میں آپ جائیں تو اجازت لیں، اپنے گھر میں بھی جائیں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ اپنے گھر میں انسان بے تکلفی سے چلا جاتا ہے، لیکن بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے، ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے، یا قریبی عزیز و اقارب، تو انہیں تلقین کی گئی ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بے تکلفی سے گھر میں داخل ہو جائیں، سلام کریں اور کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ گھر میں آ رہے ہیں، اور آہٹ کے ذریعے سے، پاؤں کی حرکت کے ذریعے سے، یا انسان ہلکا سا کھانس دیتا ہے، کسی بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ حرکات ان کو بجا لائیں اور پھر توقف کریں اور پھر گھر میں جائیں۔ اس سادہ سے ماحول میں تو بعض اوقات لکڑی کے کواڑ ہی نہیں ہوتے تھے، صرف پردے حائل ہوتے تھے، اس لیے ان چیزوں کی طرف تلقین کی گئی۔ آج کواڑ ہیں اور ایسے آلات بھی وہاں پہ نصب ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اطلاع دی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے بھی اس معاملے میں بڑے آسن ہیں۔ جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تو گھر کے باہر توقف فرماتے اور آواز بلند انہیں سلام کرتے، اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ سلام کرتے، پھر سیبارہ سلام کرتے، اور پھر اگر جواب نہ آتا تو پھر آپ واپس پلٹ آیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو گھر والے سو رہے ہیں، گہری نیند میں ہیں، یا کوئی اس وقت گھر میں ہے ہی نہیں، یا کسی ایسے عذر میں ہے جیسے کوئی غسل وغیرہ میں مشغول ہے کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے پائے، تو یہ مناسب موقع نہیں ہے کہ انسان گھر میں جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کا خیال رکھے تو معاشرے میں ناگوار صورتیں نہیں پیدا ہوتی۔ آپ بغیر کسی اطلاع کے کسی کے گھر میں چلے جائیں، بعض اوقات بڑی ناگوار صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے۔ تو ان آداب کو اسلام نے بہت وضاحت سے سکھایا ہے۔ نگاہیں جھکا کے رکھنے کا حکم ہے اور حیا کی پاسداری کا حکم ہے۔ عقیدہ اور ایمان جو ہے نا، یہی در حقیقت نور حق ہے۔ چھوٹے بچے جو گھر میں رہتے ہیں، اور وہ بچے جو کہ بعض اوقات گھروں میں اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، ان کے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے جو بے تکلفی سے گھروں میں آتے جاتے تھے، اور بچیاں بھی ہوتی تھی جو گھروں میں کام کرتی تھیں، تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں، اور خاص طور پر خوابگاہ میں بالکل نہ جائیں۔ ایک نماز فجر سے پہلے، ایک دوپہر کا وقت جو کہ قیلولہ کا وقت ہے، اور نماز عشاء کے بعد۔ میں نے عرض کی کہ وہ ایک سادہ سا ماحول تھا، اب بھی اس زمانے کے کئی آثار موجود ہیں۔ اب تو کواڑ وغیرہ بھی ہیں تو انسان دستک دے کر جائے، تو انہیں یہ تلقین کی گئی کہ گھروں میں جو اوقات آرام کے اوقات ہیں، اس میں تم اپنے والدین کے یا جن لوگوں کے پاس آپ ملازم ہیں یا جن کی غلامی میں ہیں، ان کے گھروں میں اور ان کی آرام گاہوں میں یا خوابگاہوں میں ان اوقات میں بغیر اجازت کے اور اطلاع کے داخل نہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ بچے جب سن شعور کو پہنچ جائیں تو گھر میں آتے ہوئے اپنی آمد کی اطلاع ضرور دیں۔ تیسرا حکم ان خواتین کے لیے ہے جو کہ ایک خاص عمر میں پہنچ جاتی ہیں، ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ظاہر کے پردے کا اہتمام نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ اس سن کو اور اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ ان کے حوالے سے معاشرے میں ایک تقدس اور احترام کی فضا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ اس ادب کو جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو باہر کھڑے ہو کے توقف فرماتے اور 3 بار سلام کرتے۔ قرآن پاک نے یہاں حکم دیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو پھر سلام کیا کرو۔ یہ ایک اللہ کا حکم بھی ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون طریقہ بھی ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس میں بڑی برکتیں بھی ہیں۔ اور حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی وسعت عطا فرماتا ہے۔ سلام ہے کیا کہ آپ لوگوں پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ یہ سلام ایک کتنا اچھا شعور ہے۔ جب بھی مسلمان کسی کو ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، یعنی سلامتی بھیجتا ہے۔ ہم اسے صرف رسم نہ سمجھیں، اس کا ایک معنی سمجھیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔
اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کا خاص ادب کرو۔ دیکھیے کہ پیچھے سارے معاشرتی ادب بتائے گئے، والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش ہونا ہے، ضعیف خواتین کے ساتھ کیا معاملات ہیں، بچوں کو کیسا رہنا چاہیے۔ تو جتنے بھی آداب ہیں ان سارے آداب کی جان ادب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور منع کر دیا گیا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو القابات سے پکارتے ہو اور ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بالکل نہ پکارو۔ اور یہ بھی ہمیں ادب بتایا گیا کہ منع کر دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد اور آپ کی کنیت ابو القاسم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بیک وقت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد نام رکھنا بڑا محمود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک گھر میں کئی محمد ہوں تو اس میں کیا حرج ہے، یہاں محمد سے مراد ایک مسلمان کا نام ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ درود شریف کا صیغہ نہیں ادا کر رہا۔ حضور نے محمد نام رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا، لیکن ابو القاسم محمد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخصیت کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔